اجازت دیجیے کہ میں پنجابی میں کہوں کہ ہن آ گیا ٹالو انہوں. اتنے پیسے لے کے بھی انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کرتے وہ. 2 گولیاں اسپرین دی لا رہا ہے تیرے نال, بس پانی نال. جس کو میں کہتا ہوں پاکستان میں 1 منٹ 1 ڈائمینشنل پیشنٹ ویو ہے. وہ یہ تھا کہ کڈنی ڈیزیز اس کا رول, کڈنی کا رول کہ کتنا امپورٹنٹ آرگن. ہم ہر وقت ہارٹ کی سنتے رہتے ہیں, کچھ ہارٹ ہو گیا. امپورٹنٹ چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ چورن بیچنے کی بجائے ایجوکیشن, ہی واز سیلنگ ایجوکیشن. آپ نے کس سے ملنا ہے؟ فلاں صاحب سے ملنا ہے, 5,000 روپیہ نکالیے, اندر جائیے. کہ یہ 5-6 ڈاکٹرز کے پاس جو میں گیا ہوں, کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آئی ایم آلویز اے اسٹرینجر. تو I had a very, very disappointing experience with 2 individual so-called nephrologists who are, I think, sitting there only to make money. بنانے ضرور بنانے, لیکن لوٹ مار تو نہ کریں. جتنا گریسفلی ڈاکٹر زکان نے ہینڈل کیا, I said, I'm not going anywhere. He is the man. He said, نہیں, I beg to differ with you. السلام علیکم, ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کونسل کلینک آف لاہور. اور آج ہم کسی ٹاپک پہ ایپیسوڈ کرنے کے بجائے اپنے ایک پیشنٹ کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے ہی پنکچوئل, ڈٹرمنٹ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ پیشنٹ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بڑا وربلی اور آرٹیکولیٹ طریقے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ان کی ساری سٹوری جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اپنے گردے کے مرض کا کب پتہ چلا, کیسے پتہ چلا, سسٹم نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا, ان کی کیا ایکسپیکٹیشن تھیں, اور فائنلی اب ان کا انالیسز اور آبزرویشن کیا ہے. تو یہ سارے کویسچن ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اچھی ڈسکشن ہی نہیں ہے بلکہ پیشنٹ ایجوکیشن ہے, اور اسپیشلی گردے کے معاملے میں ہماری پڑھے لکھے لیول کی ڈسکشن بہت کم ہے. تو اس میں آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس حقیر فقیر پر تقصیر کو یہ موقع عنایت کیا. بہت شکریہ, بہت عنایت ہے. اب آپ پہلے ہمیں ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن ذرا. چلیں اس کو چھوڑیں, وہ بہت لمبا چوڑا ہے. کچھ نہیں, I have been former advisor to the Prime Minister of Malaysia. I have taught at several universities in America where I lived for like 45 years. So, with varied interests, I mean, science writing and so on, Islamic philosophy of science, something like that. So, but major contribution, I would say, I would call it major contribution, and that is of Islamic bioethics. My book, Islam and Islam and Biological Futures, Ethics, Gender and Technology, is considered a sort of classic. Okay. But I think that's more than enough. All right. تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ سب سلسلہ کیسے شروع ہوا. I think about 3 years ago, I had a sort of heart attack. I will not name the institutions where I went, and I will not name the persons either. تو انہوں نے ہارٹ اٹیک دیا تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ ایڈمٹ ہو جائیں. ہم ایڈمٹ ہو گئے, اور I had extreme difficulty in breathing. So they held me overnight. In the morning they discharged with something like 300,000 rupees. مطلب 3.5 lakh کا بل دے کے بھیج دیا. The next day, after 2 days, same thing happened. Or they repeated the same thing and slapped me with the same bill. Or 3.5. After maybe a week or so, that was the 3rd episode. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ جو ہاسپٹل اے ہے میں اس کو نہیں دکھاؤں گا. نہیں, لیکن ابھی اس وقت آپ کا گردے کا مرض ڈائگنوز. No, nobody told me. That's what I'm saying.
तो खैर रात का वक्त था, तकरीबन 2:30 बजे मैंने वो 1112 कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि सर कहाँ जाना है? तो नेशनल हॉस्पिटल, मतलब जो करीब का हॉस्पिटल है। मैंने कहा नो सॉरी, आप चलें उधर मॉडल टाउन में एक हॉस्पिटल है। आप यकीन कीजिए कि जब मैं पहुंचा हूँ तो मतलब आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। खैर तो वहां पे उन्होंने इमीडिएटली एडमिट किया, और उसके बाद मॉर्निंग में मुझे पता लगा कि भाई मतलब आई एम अलाइव, अदरवाइज आई हैड लॉस्ट। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, उस दिन शाम को एक कार्डियोलॉजिस्ट जो अटेंडिंग कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक, यानी कि ये एक डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट हॉस्पिटल। के अलावा हाँ बिल्कुल। तो cardiologist is telling me that we are now treating you, trying to treat you for this thing, for the kidney disorder. क्रिएटिन कितनी थी उस वक्त आपकी? अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई कैन पुल आउट द फाइल। तो खैर वहां 5 दिन के एडमिशन के बाद आई वाज सेंट होम, और आई कंटिन्यू टू सी द कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, बिकॉज आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो वो थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता हूँ वो करते ना, लेकिन तो I had a very, very disappointing experience with 2 individual so-called nephrologists who are, I think, sitting there only to make money. Absolutely inhuman treatment, or horrendous किस्म की bureaucratic setup. They are using a third party to enlisting patients and so on and so forth. 12 तो मैंने कहा यार ये आई वुड रादर टेक यूट्यूब, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग। नहीं, लेकिन अभी वहाँ पे जाने से पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे। अभी तो आपको आइडिया ही नहीं था ना कि किडनी डिजीज़ होती क्या है, क्या होना चाहिए। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका कोई बिहेवियरल इशू था, कि दे वर नॉट ट्रीटिंग यू एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अभी किडनी डिजीज़ का तो आपको आइडिया भी नहीं है कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है। नो 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 नो। यूट्यूब की तरफ आप आए नहीं, वो मुझे थोड़ा आइडिया देना कि इसमें जो सबसे जी जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट साहब थे, उन्होंने कुछ 1.5-2 घंटे के बाद इंतजार के बाद बुलाया, और पहला फकरा जो उन्होंने कहा वो ये था कि यू नो किडनी डिजीज हैज नो क्योर, which is not curable, which can mean many things, right? But this rude first statement really hurt me. On the first day with the first nephrologist, okay, who sits in a tall building, and you know it's difficult to reach him. You can perhaps pick up the phone and call Obama, but he won't respond. All right. का मतलब है कि आप अपनी तरफ से ट्रीटमेंट लेने गए और नेफ्रोलॉजिस्ट आपको फेस पे कहता है कि जिसका तो हो ही कुछ नहीं। इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब माय डॉटर Aisha, Dr. Aisha, she's MD from France. She accompanied me, and she was horrified to know कि ये किस किस्म का डॉक्टर है, इस किस्म की स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है। So immediately I said, okay, fine, then you keep sitting here, I'm going. और उसके बाद फिर एक और साहब आए, उनके पास गए हम। अगेन आई एम नॉट नेमिंग द हॉस्पिटल। तो उनके बारे में कहा गया था कि ये 45 साल का तजुर्बा है इनका। अच्छा, चलिए इनको देख लेते हैं। तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन थी उसी को एडिट करके और अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन लिख के मुझे दे दी। But I was not satisfied, and then there was another experience equally unpleasant. तो मैं उसके बाद I turned to YouTube, उसमें I started searching. There I hit upon
one person by the name Dr. Awais Zaka. نہیں چلے وہ تو آپ سیدھا ہی نہیں اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب یہ کہ چورن بیچ رہے ہوں. تو میں نے آئی اسٹارٹڈ ٹو ڈگ. میں نے کہا ان کے ایک تو یہ جو شارٹس ہیں میں وہ دیکھوں, اس کے بعد جو ان کی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں وہ دیکھوں, اور اس کے بعد میں یہ ٹیسٹ کروں کہ یہ محترم جو ہیں یہ ایکسیسیبل بھی ہیں یا یہ بھی مطلب نیرو کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, روم جل رہا ہے اور وہ بانسری بجا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو when I was satisfied, کیونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ چورن بیچنے کی بجائے ایجوکیشن, ہی واز سیلنگ ایجوکیشن, ہی واز سیلنگ اویئرنیس. اور اس کے بعد مجھے خود اویئرنیس ہوئی, مائی گاڈ, ابھی نیور تھاٹ کہ کڈنی بھی کبھی بیمار ہو سکتا ہے, یو نو, یا کتنی لیئرز ہیں اور کیا کیا پرابلمس ہیں. اینڈ اٹس ون آف دا میجر ڈیزیزز ان دا ہول ورلڈ, اور پاکستان اس میں نمبر 1 پہ ہے, یو نو. اور پھر اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اس میں آپ کو فوڈ کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے, ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے تجربات ہوئے, بہت سے کویک سامنے آئے, سانڈے کا تیل بیچنے والے بھی تھے, سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے. چکر تو نہیں لگایا آپ ان کے پاس؟ نہیں چکر نہیں لگایا. I understood from their presentations, you know. تو اس کے بعد پھر I dared to contact Dr. Zaka's clinic. اچھا, اس میں تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہو گئی, اور اس مس کمیونیکیشن کو جتنا گریسفلی ڈاکٹر زکا نے ہینڈل کیا, I said I'm not going anywhere. He is the man. So it's been 3 years now. I'm with this. اور میں یہ کہوں گا کہ مطلب literally I was totally illiterate about, you know, nephrology, کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے اب ہمیں افیکٹ کرتی ہے, کیا چکر ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کا رول, کڈنی کا رول, کہ کتنا امپورٹنٹ آرگن. ہم ہر وقت ہارٹ کی سنتے رہتے ہیں, کچھ ہارٹ ہو گیا, لیکن یہ اس سے بھی کچھ ہاتھ آگے ہے, اور اس کا براہ راست تعلق ہے ہارٹ فنکشننگ سے اور لنگس سے, ٹھیک. اب آپ نے تعریفیں تو میری کر دی, وہ جائز تھی, میں نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی. آپ نے تو مجھے چائے کا کپ بھی نہیں پلایا اس تعریف سے پہلے, تو وہ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اب وہ لوگوں کو ذرا سمجھنا مشکل ہو جانا ہے کہ جو بیچنے والی ویڈیو ہے یا اچھے والی ہے, لیکن اب ہم ایکچولی فوکس کرتے ہیں, جو کہ ہمارا فوکس ہے کہ اب وہ سسٹم کیا کرتا ایز اے کڈنی ڈیزیز پیشنٹ فار یو, جس میں کچھ باتیں جو ہے نا, ایک تو آپ نے ڈاکٹروں کے پیسوں والی بات کی, تو پیسے تو دیکھیں ڈاکٹر نے بنانے ضرور بنانے, لیکن لوٹ مار تو نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہونے ہیں ریئلی, مطلب آپ اس اسٹیج پہ نہیں تھے, آپ کو تو چلے ایک شاکر ہو گیا یہ سن کے کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, جس کو میں خود کسی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. لیکن کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعی ہی ایسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے ٹیکنیکلی, لیکن اس کے لیے بھی کوئی اچھا چناؤ ہو سکتا ہے الفاظ کا. اب آپ مجھے وہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں, اگلے 5-10 منٹ میں ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, کہ سسٹم کیا کرتا ایز اے پیشنٹ, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستانی پاپولیشن, کہ اگر وہ نیفرولوجسٹ یہ کرتے, ایون دو کہ جو ہے تھا وہ تو ہے تھا, تو یہ چیزیں اگر کرتے تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا, اور شاید مجھے یوٹیوب پہ نہ جانا پڑتا یا آگے ڈھونڈنا نہ پڑتا. وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مطلب اوور آل میڈیکل سسٹم ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ناٹ میڈیکل, ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, وہ آئی مین اٹس ٹاپ سیٹر بھی, اس کا کوئی مثلا ایک بہت امپورٹنٹ چیز, اگین پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ بغیر چائے پیے میں ڈاکٹر زکا کی تعریف کر رہا ہوں حضرت, وہ یہ ہے کہ یہ 5-6 ڈاکٹرز کے پاس جو میں گیا ہوں, کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آئی ایم آلویز اے اسٹرینجر,
آپ نے کس سے ملنا ہے؟ فلاں صاحب سے ملنا ہے، 5,000 روپیہ نکالیے، اندر جائیے. جس کو میں کہتا ہوں پاکستان میں 1 منٹ 1 ڈائمینشنل پیشنٹ ویو ہے. بالکل ایسے ہی. اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نہ. ہیلتھ ریکارڈ کا سر، ہیلتھ ریکارڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ پہلی وزٹ کے بعد مجھے پوری میڈیکل ہسٹری ملی. ٹھیک ہے. ڈائگنوسس ملا. ٹھیک ہے. میڈیکیشن ملی اور فالو اپ کی ڈیٹ ملی. دیر یو آر. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ پیشنٹس کو آپ ون آف لے لیں. ٹھیک ہے نا. مطلب اجازت دیجیے کہ میں پنجابی میں کہوں کہ ہن آ گیا ٹالو انہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے دیٹ مسٹ گو آف. ٹھیک ہے. پیشنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں جو اور اس کا مطلب آپ اگر طبی لٹریچر کا طبی ادب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمپیتھی جو ہے مطلب ٹریٹمنٹ میں ایمپیتھی پلیز اے ویری کریٹیکل رول. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم کمیونیکیشن کے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا. ہاں. تو اب وہ آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ جو ہے پیشنٹ جو ہے ہی اور شی از جسٹ اے نمبر. اوکے. اور تھرڈ پارٹی ارینجمنٹ سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور وہ اپنا کمیشن لے رہے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ. اس میں یعنی بنیادی جو تکلیف ہے جو میں نے محسوس کی اور ہر دفعہ محسوس کی جب بھی ان لوگوں سے بات ہوئی کہ ان لوگوں کے کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں ہیں. مطلب دے کی ناٹ ٹاک ٹو یو اوور دا فون پولائٹلی. میری بات سمجھے نا. تو دیٹس اے ویری بگ ٹرن آف فرام دا ویری بگننگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن ہیں تو یو شوڈ پٹ اپ اے فیس. آپ کی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے دیٹ ڈیفائنز یو. آپ یہ کہ ڈیلی ویجز پہ ایک آپریٹر کو ہائر کر لیں اور السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ بھی نہیں پوچھیں گے وہ آپ سے. تو پروفیشنلزم کی پروفیشنل لیک آف پروفیشنلزم, لیک آف اپروپریٹ کمیونیکیشن اسکلس اور لیک آف آفٹر کیئر. ناٹ اوننگ دا پیشنٹ. دیکھیے نا بنیادی چیز ہے ناٹ اوننگ دا پیشنٹ. وین یو آر مینٹیننگ میڈیکل ریکارڈ دیٹ مینس یو آر اوننگ دا پیشنٹ. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ دین اٹس ون آف. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک نہیں وہ تو آپ میرے خیال سے بہت فیوچرسٹک بات کر رہے ہیں کیونکہ ریکٹ کو اس کو سنبھالنا اس کی ٹیک کیئر کرنا اس کو یوز کرنا پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے یہ میرے خیال سے ذرا نیکسٹ جنریشن کی چیزیں ہیں. نہیں سر نیکسٹ جنریشن کی نہیں. آئی بیک ٹو ڈیفر وتھ یو کیونکہ اف دے اڈاپٹ دس پروسیجر تو جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں تو ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو گیا ختم ہو گئی بات. تو وہ ہم کسی علیحدہ پوڈ کاسٹ میں ایکسپلین کریں گے کہ اس کے لیے بڑی محنت ہے بہت زیادہ. آپ سمجھیں کہ پوری ایک حیصل ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی. عام جسٹ کوئی چیز مجھے موٹیویٹ کر کے پیشنیٹ لے کے چلی ہوئی ہے عام بندوں کے ساتھ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کریں. اچھا چلیں یہ تو آپ نے پہلے ہاتھ ہی میرے خیال سے کہنے کی کوشش کی کہ یار کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, ایمپیتھی نہیں ہے, پروفیشنلزم ہی نہیں ہے. تو اب اگلا جو میں سوال کرنے لگا تھا میں بھی آپ تھوڑا سا آنسر کریں کہ آپ نے تو کہا نا کہ وہیں پہ برج آ گیا وال آ گئی آپ کے اور نیفرولوجسٹ یا سسٹم کے درمیان تو آپ بس بلاک آف ہو گئے. انہوں نے بھی بلاک آف کر دیا, آپ نے بھی کہا جی بس میں کوئی اور راستہ دیکھنے لگا ہوں. اب دوسرا کڈنی ڈیزیز کے بارے میں بھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے. پہلا تو ہوا نا کہ پہلے 2-3 ایونٹس میں اتنے پیسے لے کے بھی انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے. جب تیسری جگہ پتہ چلا اور آپ نیفرولوجسٹ کے پاس گئے تو وہ آپ اس کمیونیکیشن ایمپیتھی بیہیویئر کے علاوہ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ آپ کو گردے کے مرض کے بارے میں کیا بتاتے اور وہ آپ نے بعد میں جو سیکھ ہی لیا یوٹیوب سے؟ ہاں وہ دیٹ واز سیلف ایجوکیشن. لیکن یہ کہ اب دیکھیے ہمارے مطلب کتنے لوگ الٹریٹ ٹھیک ہے نا. کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں خوراک کے بارے میں, ورزش کے بارے میں, پرہیز کے بارے میں, بیماری کی نوعیت کے بارے میں,
اور بیماری کی اس نوعیت کے اثرات ان کی دوسری عام جو جنرل صحت ہے اس پہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کرتے وہ. 2 گولیاں اسپرین دی لا رہا ہے, ٹیرینال, بس پانڈینال دم کرا لیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اگین وداؤٹ اے کپ آف ٹی, ایجوکیٹنگ. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہیلتھ کا وہ بیسیکلی ہائیجین کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے بہت سی مطلب بیماریاں جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ بنیادی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں, ہیلتھ کیئر گیورز جو ہیں, وہ اس کی طرف توجہ دیں کہ بجائے لوٹ مار کے اگر ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ کہ یہ کیا بیماری ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا علاج کیسے ہے, اس کا فالو اپ کیسے ہے, پیلیٹ اگر سیریس کیس میں پیلیٹیو کیئر کیا ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو I think the ethical responsibility of the medical practitioner. I mean, وہ ہپوکریٹک اوث جو ہے اگر آپ پڑھیں, جو کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہے, اس سے اوث لیا ہے آپ نے, اس کو پڑھیں, یا ابن سینا کو پڑھ لیں. چلیں اسلامک میڈیسن کی بات کر لیں تو اس نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ جو مسنگ ڈائمینشن ہے, ڈائمینشن آف ایجوکیشن, ایمپتھی, یس, اینڈ کمیونیکیشن. اور ناظرین نے ابھی بڑی خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ پھر آپ کے گردے کے مرض کی وجہ کیا بنی, وہ آپ نے ذرا ایکسپلین کرنا ہے. آپ کو ابھی تک جو پتہ ہے, اور پھر آگے اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ وجہ کے بغیر بھی بعض اوقات بڑے سیٹسفائڈ پیشنٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے گردے کے مرض کی وجہ پتہ چلی ایون مجھے دکھانے کے بعد؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ویری ویری ڈینجرس لائف اسٹائل ٹو بگن وتھ. ٹھیک ہے, not properly caring about the food, sedentary lifestyle, smoking for something like 65 years, and smoking every kind of variety ever grown on planet Earth. Cigar, beedi, hookah, shisha, you name it. ٹھیک ہے, مریضوں نے کہنا ہے یہ تو کتاب میں لکھے نہیں ہوئے یہ والے کاز, تو یہ آپ نے کہاں سے نکال لی؟ نہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہارٹ واز افیکٹڈ, نیوٹریشن کی گڑبڑ نہیں, مطلب یہ کہ کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ میں نے کیا کھانا کیا نہیں, جو آیا کھا گئے. ہاں, یہ نہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس سے کولیسٹرول بڑھے گا نہیں بڑھے گا, تو وغیرہ وغیرہ. اور ٹوٹلی سیڈنٹری لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چھیل رہے ہیں. So I think that was an accumulation, to my understanding, that was an accumulation of these things. بن کے کڈنی کو افیکٹ کیا. باقی بھی چیزیں افیکٹ ہوئی ہوں گی لیکن اس کا کریاٹینن جیسا ٹیسٹ نہیں ہے ہمارے پاس, تو مے بی سم تھنگ از ان دا برین, ہارٹ, لیکن کڈنی کا کیونکہ ٹیسٹ ہے ہمارے پاس تو ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, میں سے کافی ہو گیا ہمارا ٹائم. بہت شکریہ, بہت عنایت. ناظرین کو بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے پیشنٹس کے لیے, ایک لائن, ایک لفظ, کے گردے کے مریضوں کے لیے آپ کے پاس کوئی لیسن گین؟ میں یہ کہوں گا کہ لسن ٹو یور باڈی, اور یہ جو کیا کہتے ہیں اسنیک آئل بیچنے والے ہیں ان کی طرح مت جائیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ڈم بم کا جو چکر ہے اس کو چھوڑیں, اور صحیح قسم کے ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں, اور ایمانداری سے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں, اور خود بھی لرن کریں. ہاں, رائٹ. بعض اوقات آپ چیزیں مس کر سکتا ہے, ڈاکٹر بھی وہ بھی مصروف ہوتا ہے, تو آپ بھی اگر کچھ لرن کریں, کوئی نئی چیز ہو تو ہمیں سکھائیں. چلیں جی, ہم بس اینڈ کرتے ہیں. سمری کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ساری ڈسکشن کی, اپنے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے, کچھ ان کو ہیلتھ کیئر سے اختلاف تھے, اور پلیزنٹلی انہوں نے اپنی بھی غلطیاں ایڈمٹ کی کہ کھانے پینے میں کیسے وہ نہیں کرتے تھے, لائف سٹائل کی وجہ سے ان کو گردے کا مرض تھا.
ان کی کریاتین اسٹیبل ہے پچھلے 2-3 سال سے، پروٹین یوریا بھی اسٹیبل ہے جب سے انہوں نے لائف سٹائل کو کچھ حد تک امپروو کیا ہے. سگریٹ یہ ابھی بھی مزید ہو کے پی رہے ہیں. مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے کہ گردے دے مرض دی وجہ تے دسی نہیں، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کا گردے کے مرض کا ڈائگنوسس نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑا اچھا مرض اسٹیبلائزڈ ہے اور اس کے باوجود وہ سیٹسفائیڈ ہیں، وجہ نہ پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کو کچھ آئیڈیا ہے. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کوشچن ہو تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کریں. ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.